اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، گزشتہ سے پیوستہ درس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا اور کچھ مشرکین کی حال احوال بھی تھے۔ گزشتہ درس ناغہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی والد کے سمیت تمام جتنے بھی مسلمان والدین دوست اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اسی وجہ سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ درس بھی دوں، اور تعزیت کا سلسلہ جاری تھا تو حاضر نہ ہو سکا۔ بہرحال اللہ پاک ہمت عطا فرمائے جی۔ آج کا جو درس ہے، آج کے درس کے اندر حسد کا بتلایا گیا۔ حسد ایک بڑی بری بیماری ہے۔ اسی طرح حکم دیا گیا نماز اور زکوٰۃ کا، مرنے کی تیاری کا بھی بتلایا گیا۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے تھے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون تھے؟ جو تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے تھے، یعنی یہودی تورات کو مانتے تھے، نصرانی انجیل کو مانتے تھے، صابی زبور کو مانتے تھے۔ دعویٰ تو تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جس طرح وہ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا تاج سجایا اور ان کو دعوت دی، مکہ والوں او دین پر آ جاؤ، تو وہ کہنے لگے ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، حالانکہ مانتے نہیں تھے۔ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہوتے اور مانتے تو انہی بدبختوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنایا ہوئے بیت اللہ کے اندر 360 بت کیوں رکھے تھے؟ پھر 360 بت اس لیے رکھے تھے کہ سال کے 360 دن ہیں، اور پھر ہر دن کا کوئی نہ کوئی خدا ہوگا، کوئی دن پوجے سے خالی نہ ہو۔ اور کسی کا نام ابراہیم رکھا، کسی کا نام اسماعیل رکھا، کسی کا نام بی بی مریم رکھا، وغیرہ کئی نام رکھے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم تو بت پرست نہ تھے، وہ تو موحد تھے۔ آپ نے توحید کا درس دیا تھا، توحید کے داعی بن کے آئے تھے۔ تو اسی حوال کو بتا رہے ہیں اللہ کا قرآن کہ ود کثیر من اہل الکتاب، کہ وہ پسند کرتے تھے کثیر اہل کتب لوگ
لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ یہود و نصارہ میں سے جن جن کے دل نرم تھے وہ لوگ صاحب ایمان ہو جاتے، جس طرح حضرت ثعلبہ تھا، حضرت عبداللہ تھے، اسی طرح حاتم طئی کا بیٹا عدی بن حاتم تھا، وغیرہ وغیرہ کئی اسلام لے کے آئے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی، پسند اس چیز کو کرتے تھے کہ یہ اپنے دین سے ہٹ کر دوبارہ کفر پہ آ جائیں، باپ دادے والے دین پہ آ جائیں، بس اسی چیز کو پسند کرتے تھے۔ کیوں پسند کرتے تھے؟ کیوں چاہتے تھے کہ یار آج دیکھیں نا، آج کے دور کو دیکھیں تو کفار کی ایک طاقت، قوت لگ رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے دین ختم ہو جائے۔ غیر مسلم اس چیز پر بڑا لگا ہوا ہے، اور ہم مسلمان بھی ایمان کمزور ہو گئے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہم انہی کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، اتنی وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں۔ کس طرح؟ نیٹ کا دور ہے، ہر کسی کے پاس یہ بلاودی ہے، ٹھیک ہے نا، لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کر آگے شیئر کرو، اس طرح ہے نا، لعنت بھیج کر آگے شیئر کرو۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ لعنت ہی ہے تے اگو تے شیئر ہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ لعنت آگے ہے، حالانکہ وہ پوسٹ آگے جا رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک بندے کے پاس کتنے فالوور، کتنے کے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے خرافات ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، صبح کو بندہ گھر سے نکلے گا مسلمان ہوگا، شام کو گھر پہنچے گا ایمان سے فارغ ہوگا۔ ہاں وہ کیا ہوگا؟ کوئی جگہ کفریہ کا یہی چیز ہے میڈیا، دجالی میڈیا اسی چیز کے ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے موبائل ہے، کیا کچھ میڈیا پر نہیں ہو رہا۔ ان کی کوشش ہے کہ بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے۔ کیوں؟ حسد، کہ اسلام ترقی کیوں کرتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتلایا تھا، غالباً 2012-13 کی بات ہے، میں اس میں شاید غلط ہو جاؤں، سال یہی تھے۔ ادھر امریکہ سے ایک ٹیم آئی تھی کہ یہ ملک جو پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، ان لوگوں کے اندر سے دین کو کیسے نکالا جائے۔ ایک رسالہ چھپا تھا، ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم، جب ہم پڑھنے گئے تو انہوں نے رسالہ دکھایا تھا کہ جناب من ایک ٹیم آئی تھی پہلے، تو مین مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں سے دین کس طرح ہٹایا جائے۔ اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہی تھا کہ کس طرح ہم نے مولویوں سے ان لوگوں کو جدا کرنا ہے۔ آج کے دور کو دیکھیں نا، علماء کی قدر ہم نہیں کرتے، بس مولوی صاحب ہے، جہاں پر تنقید ہوگی مولوی پر ہے۔ کیوں؟ جب ہم مولوی پر بات کریں گے، یاد رکھو جو عالم پر مذاقاً بھی بات کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے دین کو ہٹا دیتا ہے۔ علماء نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ محبت کیسے ختم ہوگی؟ اب جب ہمارے مولوی بھی ممبر پر آتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں صاحب پرانے باتیں کر، ساری نماز ٹھیک ہونی، اسا کو روزے دا پتہ کو نہیں، یہ مولوی صاحب آئے تھے وقت وہ عقیدہ توحید تے پرانی گال کرے نہ بیٹھا ہے۔ کئی آتے سے بس ہکو نبی دی سیرت بیان کرنے نہ چاہ، اسے کو اسا کوڑ مرنے ودے سے کو اے نہیں دی سیندا جو کوڑ نہ مارو، اسا نماز نہیں پڑھ دے پہ تو مولوی صاحب نہیں آدھے نماز پڑھو۔ اور میاں جب عقیدہ خراب ہوگا نماز پڑھنے کا فائدہ ہے کہ نئی پرانی باتیں جو بھی آتے پرانی بات کرتا ہے، نئی بات کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح انہوں نے میڈیا کے اوپر اپنے قادیانیوں نے اور کئی غیر مسلم نے، کئی فرقے آج اللہ معاف کر نکل نیٹ پر ہیں، آج کل پھر جو بھی بات کرتے ہیں نا، مولوی سے نہیں پوچھنا، کیا کہتے ہیں صاحب میں نیٹ تے پڑھا ہم جو اتھا مولوی صاحب اے آکائی تھے تُسا وقت اے گال کریں دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یار ایک بندہ مثال کے طور پر گاڑی کا مستری ہے، ٹھیک ہے نا، اب مستری ایک جس نے ساری زندگی استاد شاگردی میں گزار کر اوزار اٹھا کر جو کام سیکھا ہے، میں کہوں کہ نہیں میں نیٹ تے دیکھ کے گڈی اپنی بڑھا گن سی بڑھا لے گا؟
چلو بھائی ڈاکٹری ساری زندگی 16-17 سال پڑھ کے بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے، آپریشن کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ میں کہا نہیں میں اپنا آپریشن آپ کرے سا، نیٹ تو دیکھ کے کرے سا، کر لے گا ٹھیکیدار وہ دن میں نیٹ پر دیکھ کر زمین کچھائی کر گئی سوں، پٹواریاں دی کیری ضرورت ہے آج کل سے کو کر لوں گا، اور سب چیزیں سیکھنے سے آئیں گی۔ دین نیٹ تو سیکھ کے آ گیا ہے، کئی لوگ پڑھتے ہیں نا بھائی دعائے قنوت ترجمہ پڑھو، وہ نیٹ تے تو سیکھیا چچا، دین اتنا آسان ہو گیا میاں، ہر چیز کی سمجھ آتی ہے بس۔ تو کیا ہے ان کی ایک سازش چلی، کس طرح ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ ایک حسد تھا، آج کسی کے آگے ترقی کرتے دیکھے نا دل میں حسد پڑ جاتا ہے، اے اگو تے کیوں آندا پیر، بس دل میں لگ گئی ہے، یہ آگے کیوں نکل رہا ہے۔ حسد پھر دو طریقے سے کرتے، ایک تو ہے کہ اس سے نفرت بغض، چار میں کھڑے ہو کر کہتے اے ہوں بہت وڈا بڑھتا ہوتے سہ کوئی نہیں اصل دا پتہ آئی، سمجھ آئی نا، کئی کہتے ہیں۔ یا پھر کیا ہے، اچھا سہ کو تے کو ملے سہ کو نہیں ملی انشاءاللہ تیری بھی شاید سڑ سی تو صبر تا کر، یہ حسد کی ایک علامت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے جہاں پر اور چیزوں کی پناہ کے لیے دعائیں قرآن کے اندر بتلائی ہیں، وہاں پر حسد سے بچنے کے لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ حاسدین کے حسد سے بچانا۔ حاسد دنیا کے اندر بھی عذاب میں ہے کہ اپنی جلن کھٹن دل کے اندر ہے، سکون نہیں ہوگا، ہائے ایندے کو لے تے میرے کو کونی کھا ویسی کو گھن ویسے آدھے نا، یہ کو فلانے دا درد گھن گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ حسد ہے نا، لے گیا ہے۔ اور حسد کرنے سے نیکیاں بھی ختم، آخرت میں بھی عبدی جہنم بن گیا۔ اب یہ کافر کہتے ہیں مسلمان کیوں ہوئے، دین کو ترقی کیوں ملی، ان سے پھر ختم کرے۔ وہ کیا تھا، حسدا من عند انفسہم، یہی تھا، حسد تھا ان کو بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ دین ترقی کیوں کر رہا ہے، آج کوئی آگے جائے حسد کر رہے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان کو پتہ تھا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، نبی سچا ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں مانتے تھے، ضد اور انا کی وجہ سے۔ ایک بندہ ہے نا لیاقت بیٹھے، لیاقت کم کر، میں نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا کہ نہ کرے نا کہ کرے سو۔ اب وہ لوگ بھی حسد کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ثانی عطفہ، منہ پھیرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں آج ہم بھی نبی نے جو چیز ہمیں بتلائی ہے، یار تکبر یہ تو نہیں ہے کہ مار کے ٹور، تکبر کی علامت ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو، تکبر کی علامت، یہ سارے تکبر ہے۔ یہ بھی تکبر ہے کہ میرے محبوب کا حکم مجھ تک پہنچا ہے اور میں اس سے پیٹ پھیر کے چلتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہیں 5 وقت خدا کے گھر سے بلاوا ہے، ایسا نماز تو نہیں آندے، منہ پھیرا ہے نا، یہ کیا ہے، تکبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سنت کے مطابق زندگی ہو، نہیں دل نہیں مانتا، ہاں یہ تکبر ہے۔ اور کیا ہے، حسد من، ان کو یہ تکبر تھا کہ ہائے ہمارے دین سے نکلیں گے، حالانکہ سب چیز پتہ تھا، ضد اور انا کی وجہ سے جو نہیں مانا انہوں نے کیا، ان کو ترقی ملی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ فاعفو وصفہو، میرا محبوبہ یہ حسد کرتے ہیں، یہ مقابلے کرتے ہیں، میرا محبوبہ آپ پریشان نہ ہوں، بس ان کو معاف کریں، درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اللہ تو ہے نا، کب تک مقابلہ کریں گے، بس اللہ تو کافی ہو جائے، کہتے ہیں نا اللہ کافی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کرنے والے یہ اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرا محبوبہ نماز قائم کرو۔ میں نے کئی مرتبہ اس پر بات کی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں، نماز کا پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، اس پر میں نے کئی باتیں کی ہیں، جمعے پر بھی، درس میں بھی آپ حضرات کو بتلایا ہے، تفسیر آپ کو پتہ ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کیونکہ مرنا ہے۔ میں نے اس جمعے پر یہی بات کی تھی نا کہ یار مرنا ہے، میرا محبوب دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کیا تھی؟ میں نے جمعے کو بتایا، دعوت دو گے کئی مخالف، کئی حق پر، کئی ہوں گے، لیکن ہم نے دعوت، پکی بات ہے نا، دعوت جو دے اس کی بات توجہ سے سنو۔ آج کل کوئی کسی کے لیے وقت نہیں دیتا دنیا کی، جس کوئی کو ٹائم دیں دے۔ ایک بندہ جو عشاء فضائل اعمال دی تعلیم چاہ کے جو بیٹھے ہو گھر فارغ بیٹھا ہوں ناراض نہ ہونا، عشاء تعلیم ہے نا، عشاء کو جو بندے تعلیم گھروں سارے فارغ ہونے، اصل تو کام والے فرض پڑھتے تھے بھائی دے نکلتے تھے مسجد کو لی، ایسے ہے نا، وہ گھر سے فارغ ہے، جمعے کو گاشت ہوتے گھروں فارغ ہیں، جو اثر دے آنے تھے عشاء میں پہ ہونے۔ آج کل کوئی کسی کو وقت نہیں دیتا، اس نیت سے دو کہ آج وقت اللہ کو دے رہا ہوں، یہی میرے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تھوڑا سا دو، کوئی بات کی تو کو نہیں بھی لیندے پہ یارا، کم از کم یار تعلیم پہ بیٹھو گا۔ چلو اپنے محلے نال نہیں باندھے ہیں، باہر کی جماعت ہے وہ 4 دے 4 بیٹھے ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، ہمیں دین کی قدر نیٹ تجھے سکی بیٹھے تھے۔ 3 چیزیں ہیں، جان مال وقت، جس چیز پر لگے اس چیز کی قدر آتی ہے۔ نیٹ دے پیکج سارے پیسے لگ دیں اتھا ٹائم دینے سے خدا دے گھر 5 منٹ سے نہیں دیں دے، غلط تو نہیں کر۔ مرنا ہے، جتنی دیر بیٹھو گے یہی اجر ہوگا۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر والد بزرگوار نے ساری زندگی گزارے، آتا سب سے پہلے تھا جاتا آخر میں تھا۔ جس حال میں زندگی گزاری ہے اللہ پاک نے آخری وقت بھی یہاں پر لے کے آئے تھے، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ اور میاں جب جرلے وڈے نہیں باندھے چھوٹے کیا باس ہے، بڑے نہیں بیٹھتے چھوٹے کیا بیٹھیں گے؟ جرلے سارا پیو نہیں باندھا ارسی کرسی کاندھ ایرے تے ٹرسی جیو جی پیو کام کرے سے پتر وہ جی کرے سے کہ نہ اتو لاسی۔ میاں تھوڑا سا وقت دو نا، دو اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی کسی کو وقت یہ ہمارے لیے خیر خواہ ہو تو اس نیت سے بیٹھو، ہم نے مرنا ہے یہی کام ہے۔ نہیں صاحب روز تو ہکو حدیث پڑھتے بیٹھے۔ ایک بکریاں چرانے والا تھا، ایک مولوی وہاں سے گزرا تقریر کے لیے، اس نے کہا مولوی صاحب کتنا بہنے پہ ہو؟ مولوی صاحب نے کہا میں بیان کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا مولوی صاحب کوئی نصیحت تو کر دو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بس پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، پیشاب کی چھینٹوں کا بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ چادر کندھے پہ رکھتے تھے نا، یہ آج یہ رکھی کرو، یہ سنتی ہے میرے نبی دی، سمجھ آئی نا۔ اس نے کیا کہ مجھ سے وعدہ ہے آج کے بعد وہ چادر کے ایک پہلو سے جو ہے نا ریت باندھ کے رکھتا، جہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ریت ڈال دیتا تھا تاکہ ان چھینٹوں سے بچوں۔ چلا گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر مولوی صاحب گزرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پھر اسے کہا حال تو وہ بیان تے آتے ہوں کہ مولوی صاحب جو پہلی بات سنی تھی ابھی تک اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ ہم کہ ایک ہی تو بات کر رہے ہیں یارا، ایک ہی تو بات بار بار ہو رہی ہے، سوچیں بار بار جو ہوتی ہے کتنا میں نے عمل کیا ہے۔ بار بار جو کلمے کی دعوت ہے، مسلمان کو یاد دہانی ہے، کافر کو دعوت ہے، وہ ہمیں جو بھولا ہوا سبق یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ کلمہ ایک بلشت ہے کہ زبان سے دل پہ اتر آئے، ہے نا، زبان سے پڑھتے ہیں نا، دل سے دل پہ آ جائے۔ بس یار ہی کو گال والا 6 نمبر بیان کرے نہ کھڑے نہ سکے باونے سے اکتا ہوں زبانی سے بالا کو یا کیا آنے لگے ایسے۔ اس لیے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ پاک زیادتی نہیں کرے گا، جتنی دیر بیٹھو گے اللہ اس کا ایک ایک بیٹھنے کا اجر دے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک کھیر کے بعد مکھن ہے جو بیٹھے ہو، یہ ایک ایک چیز کا اجر ملے گا۔ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، جتنی دیر بھی اللہ کے گھر اللہ ایک ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ خوش قسمت تو اللہ کے گھر میں کوئی شاد بات کوئی بیٹھا کہ جی میں بلاوے، اللہ نے بٹھایا ہے، کہو الحمدللہ، اللہ اس چیز کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ زیادتی نہیں کرتا، ان اللہ بما تعملون بصیر، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا،
اب یہاں پر پھر ان یہودیوں کی ایک اور تھی خرافات. وقالوا یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے. میرا رب ان کے اس بات کی تردید کر رہا ہے. یہاں پر ایک شاید میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا ہو، 2016 کی بات ہے، میں مولانا عبدالغفار توسوی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ سرگودا تھا. وہاں پر ایک چک آتا ہے، وہاں پر چرچ تھا، حضرت جی کے ساتھ میری خدمت لگی ہوئی تھی. اس وقت مجھے اس چیز کا تھا، لیکن خطابت کی فیلڈ کے اندر اتنا جو نہیں تھا، تو کوئی نہ کوئی عام جہاں چھوار ودہ ہے. ایک دن ہم ہمارے ادھر جہاں پر پروگرام تھا، پروگرام کے ساتھ ایک چرچ تھا، اس چرچ کے اندر جو گئے نا، توجہ رکھنا، چرچ کے اندر گئے، وہ پادری ان سے کہہ رہا تھا اے جڑے مسلمان آدھے نا جو پہلے جنت کوئی نہ ویسی اسا ویسوں ہے نا حدیث، اس وقت تک کوئی امت بھی نہیں جائے گی جب تک یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ جائے. اس نے کہا انہاں دے مولی غلط آدھے ودے نیچے والے تو نہ کیوں غلط ہے. وہاں کہ یہ خود کہتے ہیں جنت چٹی المیدان ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگے گا، 2 دفعہ کہو 2 درخت لگے، اتنا بڑا درخت ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جی ہے. وہاں کہ جنت جو چٹی المیدان ہے وہاں پر صفائی کون کرے گا؟ پہلے ہم جائیں گے تو صفائی کریں گے نا. تلے جرے بیٹھ میں کہ واہ 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 واہ. میں حیران ہو گیا، ان کو اپنے جھوٹی بات پر اتنا یقین تھا، سچا قرآن سننے تو ہل دے ہی نہیں ہوئے. مولوی صاحب بے گالیاں چکر اس وقت ہے. یہودی کہتے ہم جائیں گے، نصرانی کہتے ہم جائیں گے. میرے رب کہتے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم. تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ تورات اپنے دور کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سچی تھی، ٹھیک ہے. جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہوئے. زبور ہے، وقت کے نبی کی بات کو مانا داؤد علیہ السلام، زبور پر عمل کیا، وہ کامیاب ہیں، وہ تو جائیں گے. جب نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میاں اب ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، سارے دین ختم. اب دین چلے گا تو محمد رسول اللہ کا چلے گا. اب جو بھی آئے گا اس دین کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے. جو بھی آئے گا اللہ کے دین پر آئے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام سے علاوہ چلتا ہے وہ ناکام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اب سچا دین اسلام ہے. الدین یسر، دین آسان ہے. اسا یہ حدیث کو پڑھا تو وہ نیٹ تے آ گئے تھے، نیٹ دے مولی سنے ودیا سے نا بس. میرا رب کہتا ہے تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ ان کون تم ساتھ کوئی دلیل لے کے آؤ یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے اگر تم سچے ہو اپنے مذہب دین محمد کا رواج چلے گا. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی. مسلمان تو جائے گا اس لیے کہ دین اسلام پر ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے لے جائے. اللہ فضل کرے. اللہ کو دعا کی تھی کرو اللہ فضل کر. اللہ انصاف تے ناب انصاف تے چنگے چنگے پکڑے ویسن پیچھے. ہم تو باپ کو حساب نہیں دے سکتے تھے، اللہ کو 60 سالوں کا حساب دے کر کون دے پتہ لگ سی. ایک ملازم اپنے استاد کو 1 مہینے کا حساب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اتنے تلے تھی ویسی میاں 60 سال دلے رب حساب گن سی رجسٹر لگوایا کڑو سی. ہے اللہ حفاظت فرمائے. جو لوگ پھر اچھے اعمال کریں گے دین اسلام پر ہوں گے. ولا خوف علیہم، ان کو نہ خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، نہ غم ہوگا. نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے. جب جنت میں چلیں کس چیز کا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں. اب من چاہی زندگی ہوگی. دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارو، جنت کے اندر من چاہی گزارو گے. اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. تو اپنی چاہت کو میرے حوالے کر دے، ساری دنیا کی چاہتوں کو میں تیرے حوالے کر دوں گا. اگر تو اپنی چاہت کے خود پیچھے میں تجھے تیری چاہت میں وہ تھکاؤں گا پھر ہوگا وہی جو میں رب چاہوں گا. دنیا کے اندر من چاہی زندگی کو چھوڑو، عارضی زندگی ہے، رب چاہی زندگی گزارو. جب جنت میں جاؤ گے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ غم ہوگا. جب دنیا کے اندر ہر اعمال جو کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پھر تو غم ہوگا. ہے کروں ہاچا. آخری بات، جنتی جنت میں ہوں گے نا تو ایک اچانک خوشبو اٹھے گی. اچانک خوشبو اٹھے گی. جنتی کہے گا جنت کے درباریوں سے فرشتوں سے یہ کس چیز کی خوشبو؟ میں نے تو آج تک نہیں سنی. وہ کہیں گے تمہارے سے اوپر ایک جنتی جنت کے اوپرے درجے پر ہے، وہ سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ جو بدلی نا اسے پسینہ جو ہے اس پسینے کی خوشبو ہے.
وہ ایسی خوشبو ہوگی دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا نہیں اس مجھ سے زیادہ عمل کیے ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں کیے، جتنی تمہاری نمازیں تھیں اتنی اس کی نمازیں ہیں، جتنے تیرے روزے تھے اتنے اس کے ہیں، جتنے سب کچھ تیری تھی سب کچھ اتنے ہے۔ دنیا میں ایک مرتبہ اس نے اللہ کا نام زیادہ اٹھایا تھا، کہا تھا سبحان اللہ، اسے ایک سبحان اللہ کی وجہ سے وہ ایک درجہ اوپر چلا گیا، اللہ نے اس کو مقام عطا کیا، اس نے کروٹ بدلے، اس کے پسینے سے خوشبو آئی۔ اسے غم میں کاش دنیا میں ہوتا، ایک دفعہ میں بھی زیادہ کہہ دیتا۔ تو اسی کے اندر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ فضل والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔